السلام علیکم جی۔ یوسف رحمان بیدن صاحب جو ہیں، جن کو انگریزی میں جوزف آر بائیڈن جونیئر کہتے ہیں، انہوں نے بھی اگر بارک حسین اوباما ہو سکتا ہے تو یوسف رحمان بیدن کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہاں، تو انہوں نے جی حلف اٹھا لیا امریکہ کے 46ویں صدر کا، اور ان کے ساتھ جو وائس پریزیڈنٹ ہیں وہ ہاف انڈین ہیں، ہاف ویسٹ انڈیز جن کو ہم کہتے ہیں جمیکن ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ کوئی خاتون وائس پریزیڈنٹ بنی ہے۔ اور بائیڈن صاحب نے اپنی تقریر کے اندر کہا بھی کہ 50s کی وہ دہائیاں یاد کریں جب ہمارے ملک کے اندر ہماری جو گوری خواتین تھیں وہ سڑکوں کے اوپر احتجاج کر رہی تھیں کہ ہمیں ووٹ کا حق دیا جائے۔ تو اس کے مطلب کہ آج یہ انقلاب آ گیا ہے کہ ایک مکس بریڈ غیر وائٹ خاتون جو ہے وہ امریکہ کی نائب صدر منتخب ہوئی ہے۔ لینڈ مارک تو اچھا ہے۔ اچھا، آتے ہی انہوں نے سب سے پہلا جو اقدام کیا، انہوں نے سات مسلمان ممالک کے اوپر جو پابندیاں لگی تھیں کہ ان کے لوگ جو ہے وہ امریکہ نہیں آ سکتے، یا آ سکتے ہیں تو سرٹن کنڈیشنلٹیز ان کو میٹ کرنی پڑیں گی۔ ہمارا بھی نام ہوتے ہوتے شامل میں رہ گیا تھا، ٹھیک ہے۔ وہ انہوں نے ہٹانے کا اعلان کیا۔ اینٹی سیمیٹک جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ قدم ہے۔ اور ان کے جو تبصرہ نگار ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے مسلمان ووٹرز کو مطمئن کیا، جنہوں نے ان کو رسپونڈ کیا ہے، ان کا جواب دیا ہے، ان کی محبتوں کا، ان کے ووٹس کا۔ بائیڈن صاحب جو ہیں، اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے جو ہے وہ کافی زیادہ قانون سازی میں بھی حصہ لے رکھا ہے، اور انہوں نے یہ بات انشور کی تھی پریسلر صاحب کے ساتھ مل کے۔ ایک پریسلر تھے، جان کیری تھے، کیری لوگر، پہلے تو جان کیری صاحب تھے نا، یہ اس کے اندر بھی ان کا حصہ تھا۔ تو اس ساری لیجسلیشن کے اندر، جس کے اندر 9/11 کے بعد انہوں نے پہلی دفعہ انشور کیا تھا کہ سارے ان کو ہتھیار ہی نہ پکڑا دیا کریں، کوئی یہاں کے بچوں کے لیے، یہاں کے لوگوں کے لیے بھی کوئی بہتری کا کام کریں، یہاں کی انڈسٹری کے لیے بھی کوئی کام کریں، یہ کریں وہ کریں۔ تو یہ ان کا کنٹریبیوشن ہے جی۔ یہ سول گورنمنٹ کے سپورٹر رہے ہیں ہمیشہ، اور سول گورنمنٹ نے اس کو ریسیپروکیٹ بھی کیا ہے۔ یہ جب وائس پریزیڈنٹ تھے تو انہیں نشان پاکستان عطا کیا گیا تھا، اور یہ اس وقت پارٹی کی حکومت تھی، لیکن یہ اس کے باوجود بھی اس وقت کے لیڈر آف دی اپوزیشن کے گھر پہ کھانے پہ تشریف لائے تھے جاتی عمرہ، اور وہ انہوں نے ان کے کارکنان نے، نون لیگ کے کارکنان نے اس وقت کی تصاویر جاری کرنا بہت ضروری خیال کیا۔ ہزار صوبے میں حکومت بھی تھی ان کی، تو ہی واز کمنگ پرائم منسٹر ایٹ دیٹ مومنٹ۔ تو یہ جی اس وقت کی صورتحال جو ہے وہ ہے۔ اب تبصرہ جات جو پاکستان میں شروع، اب اس میں ایک بات مد نظر رکھ لیجیے، ڈیموکریٹس آتے ہیں تو وہ پاکستان کے اندر جمہوریت کی بات کرتے ہیں، پاکستان کے لوگوں کی بات کرتے ہیں۔ امریکہ کی طرف سے عام عوام کے لیے یا عام افراد کے لیے، بھلے وہ گھی کے ڈبے آئے ہوں، مکھن کے ڈبے آئے ہوں، سویابین دال آئی ہو، ٹھیک ہے، یا گندم آئی ہو، وہ جب بھی امداد کے اندر آئی ہے تو انسیڈنٹلی 1957 سے، جب سے ہم ان کے ساتھ سیٹوں سینٹروں کے اندر منسلک ہوئے ہیں، انسیڈنٹلی وہاں پہ ڈیموکریٹس کی حکومت ہوتی ہے۔ اور جب بھی کسی جنگ کی ونگار پڑی ہے ہمیں کہ انہوں نے کہا لوگوں نا اگے ذرا بندے جو تھے ناستے، تو ہم نے فوری طور پہ ان کے اوپر شہادت کا غلاف پہنا دینا ہوتا ہے کہ جناب یہ شہید ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جب بھی ہوا جی وہ ریپبلکن ہوئے، اور ریپبلکن جیسے ہی آتے ہیں نا تو پاکستان کے اندر یا تو پیور مارشل لا آ جاتا ہے یا ہائیبرڈ مارشل لا آ جاتا ہے۔ یہ ایک بڑی کمال کی بات ہے، کیونکہ انہیں ہمارے اپنے ڈرٹی ورکس کے لیے ہماری مین پاور کی ضرورت پڑتی ہے، اور جو کہ یہاں پہ اگر کوئی بھی بڑا موٹا جنیجو جیسا بھی کوئی پرائم منسٹر ہوگا، جمالی جیسا بھی کوئی پرائم منسٹر ہوگا، تو وہ جو ہے وہ نہیں اس کے آگے جو ہے اس طرح بچھے گا جس طرح کہ مشرف صاحب نے، یا اس طرح کے اس نسل کے کسی بھی فرد نے ایک کال کے اوپر بچھ جانا ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جنہوں نے یہ لگایا ہوا ہے، مطلب کیا لگایا ہوا ہے، کچھ نہیں لگایا ہوا ہے، جنہوں نے یہ والا کیا ہوا ہے ان کی راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی۔ اب وہ جناب مختلف اور ڈھونڈ رہے ہیں یا مختلف تجزیے چھپوا رہے ہیں کہ یہ حکومت پاکستان کی کٹکی بھی میں جو شوش تھا دونوں لگے ہوئے، میں جو شوش تھا الگ جے، ہاں حقیقت ٹی وی الگ جے، دونوں کو الگ کر کے دیکھا کر۔ حقیقت ٹی وی اور مین شوز دونوں نے کہا ہے کہ جناب امریکہ تباہ ہو جائے گا 2021 میں، امریکہ تباہ، ٹھیک ہے۔ لیکن انہوں نے ساتھ میں جو بائیڈن کی بھی
ایسی تیسی کرنا شروع کر دی ہے نہیں. اور جو بائیڈن جو ہے وہ تباہی لے کے آئے گا, امریکہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے, ہیں کخ بھی نہیں لگنا امریکہ کا, ہوں قیامت امریکہ چلے آئے نہیں نا. اللہ توبہ اللہ توبہ. اصل میں ہال اس بات کا پڑتا ہے کہ اس کی ہر ویڈیو کو ہماری جدوجہد ہے, وہ 5-5 6 لاکھ سے ہم کھینچ کے اب 1.5 لاکھ 50,000 75,000 پہ لے آئے. جہالت کے خلاف تبلیغ کرنے کا ایک فائدہ ہوتا ہے, وہ اس کو دیکھنے والے شرمندہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ بھی اپنی محفل کے اندر اگر بیٹھ کے بات کریں نا اس کی, تو اس کو جو چپ کر کے سنتے ہیں نا, ہیں غزوہ ہند والے, وہ اندر سے شرمندہ ہوں گے اور آہستہ آہستہ کم ہو جائیں گے. دیکھیں میری جدوجہد کا نتیجہ نکلا ہے کہ اس کے ویورشپ کم ہو گئی, ٹھیک ہے. تو میں تو اپنا حصہ ڈالتا ہوں, لیکن آپ نے نہیں دیکھنا, وہ آپ کے حصے کا ٹارچر میں برداشت کر رہا تھا. اینی ہاؤ, تو یہ جو بائیڈن صاحب ہیں نا جی, یہ بڑی کمال کی شخصیت ہے, اور ڈیموکریسی ان کا بہترین پہلا ٹارگٹ ہے. اور ڈیموکریسیز کی جو انہوں نے ایک کانفرنس بلانے کا اعلان کیا, ساڈا ہو جی نہ ہی نہیں گا, سانو پہلے ہی بڑی تشویش ہے. اوپر سے آگے انہوں نے ایسے اقدامات شروع کر دیے. افغان ایشو کو انہوں نے کہا کہ یہ پیس کی طرف جا رہا ہے اور ہم اس کو جاری رکھیں گے, بلکہ ہم خطے میں پیس کے لیے دوسرے اسٹیک ہولڈر سے بھی رابطہ کریں گے, اور جس کے اندر جو ہے وہ ایران بھی شامل ہے, ایران کو نیوکلیر ڈیل تک واپس لانے کے لیے. اب ایران نے وہ کوئی میزائل کا سسٹم وغیرہ کر دیا ہے جو کہ اس نیوکلیر ڈیل کا امریکن کہتے ہیں حصہ تھا, ایرانی کہتے ہیں کہ یہ تو اندر مینشن ہی نہیں ہے. تو خیر اس کے اوپر مذاکرات ہو سکتے ہیں. اس وقت عالمی میڈیا کے اوپر جتنے بھی انٹرنیشنل آؤٹ لیٹس ہیں اس کے اوپر جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگرچہ ٹرمپو صاحب بہت گند مار کے گئے ہیں, لیکن پھر بھی ڈلے ہوئے بیرانہ کچھ نہیں گواچا, پنجابی میں کہتے ہیں. تو اس لیے کچھ ہوا نہیں ہے ابھی تک اس کو ریووک کیا جا سکتا ہے. بڑے ٹف ان کے پاس ہیں, ڈومیسٹک کے اندر انہیں اکانومی ریوائو کرنی ہے, کرونا سے نپٹنا ہے. وہ جو غیر سنجیدہ ماحول بنا دیا تھا ٹرمپ نے کرونا کے بارے میں, جس طرح ہمارا ٹرمپ لڑتا رہا نہیں کرونا ہے ہی نہیں, اس نے تو پہلے 4 ماہ ماسک ہی نہیں لگایا. اس کو شاید کہیں سے کوئی کسی موکل نے بتایا ہوگا کہ ماسک لائیں تیری حکومت چلی جائے گی, تو انہیں ماسک ہی نہیں لگایا. تو یہی جنگ جو تھی یہ یہاں پہ جو تھا وہ امریکہ میں ٹرمپ نے لڑی, اور جو ادھر سے وہ برطانیہ والے نے بھی لڑائی لڑی اس کے خلاف. اخیر میں ان دونوں کو تو ہو گیا تھا پازیٹیو نا, پھر کرنٹائن بھی کر گیا انہیں 15 دن, ٹھیک ہے, فیملی سمیت. اینی ہاؤ یہ جناب جو ہے یہ امریکہ میں آ گیا. اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ تب سے پاکستان میں یہ کروائے جا رہے ہیں, کہنے کا مطلب یہ تھا, آخری بات کر رہا ہوں زیادہ لمبا نہ ہو جائے, آپ بور نہ ہو جائے. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اب تب سے یہ کروائے جا رہے ہیں کہ جو بائیڈن صاحب نے جو اپنا سیکرٹری خارجہ, جس کو ہم وزیر خارجہ کہتے ہیں, جو لگایا ہے, وہ بندہ پاکستان کے بارے میں بڑے منفی خیالات رکھتا ہے. تو اس لیے یہ حکومت پاکستان کے لیے ٹف حکومت ہوگی. میں نے کہا جی آپ کا تبصرہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس میں ہلکی سی ترمیم فرما دیجیے. وہ پاکستان کے بارے میں ٹف خیالات نہیں رکھتا یا سخت خیالات نہیں رکھتا, وہ پاکستان کو چلانے اور چلائے جانے کی ضد کرنے والوں کے بارے میں مختلف خیالات رکھتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ جی آپ ڈیلیور تو کریں, لیکن ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف پیپل آف پاکستان, ٹھیک ہے, ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف پیپل. لہٰذا یہ ان کی طرف سے ایک ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ساڈا تو ٹوٹلو کمبیا ہوا اندروں ہے, اسی اندروں ڈاڈے ہلے ہوئے ہیں, بہت ہی اندر سے کانپ رہے ہیں ہم, کیونکہ تاریخ تو ہماری یہ بتاتی ہے نا کہ ایک فون آتا ہے, وہ 6 شرطیں پیش کرتے ہیں کہ شاید اس میں سے 2-3 مان لے گا, ہم 6 کی 6 ہی مان جاتے ہیں. یہ ہماری تاریخ ہے. دیکھیے اب تاریخ دہرائی جاتی ہے, ٹھیک ہے, یا ہم نئی تاریخ رقم کرتے ہیں. ٹھیک, تھوڑے کو بہت سمجھے, خط کو تار سمجھے. ہاں, اب کے لیے اتنا ہی. کل اگلے ولاگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ آپ کو آسانی عطا کرے. نیچے ہمارا ای میل ایڈریس ہے جی, اس میں اگر آپ فیڈ بیک دینا چاہیں تو ضرور دیجیے گا. اللہ آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.